بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشافی یوٹیوب چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے اور آپ کی تمام تکالیفوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، زندگی میں جب انسان بار بار کوشش کے باوجود ناکام ہوتا ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلے ایک خاموش سا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خوف آہستہ آہستہ یقین کو کھا جاتا ہے، اور یقین کے کمزور ہوتے ہی انسان ہر اس دروازے کو بند دیکھنے لگتا ہے جو کبھی اس کے لیے کھلا ہوا تھا۔ رزق ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو یا عزت ہو، ہر چیز جیسے ایک ہی وقت میں رک جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایسے لمحے میں انسان اگر کسی سہارے کی تلاش کرتا ہے تو وہ سہارا کسی انسان میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ناموں میں چھپا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنی میں ایک نام ایسا ہے جو خاص طور پر بند دروازے کھول دیتا ہے، بند راستوں اور رکے ہوئے فیصلوں کے لیے بہت مبارک ہے، اور وہ نام ہے یا فتاح۔ فتح کے معنی ہے کھولنا، فیصلہ کرنا اور مشکل کو آسان راستے میں بدل دینا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت بار بار فتح کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ کھولنے والا صرف اللہ رب العزت ہی ہے اور بند کرنے والی طاقت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما ممسک فلا مرسل له من بعده۔ اس آیت میں اللہ رب العزت صرف صاف طور پر بتا رہا ہے کہ جو رحمت وہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس آیت کو اگر انسان دل میں اتار لیتا ہے تو اسے کبھی کسی بندش سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر بندش آتی کیوں ہے؟ قرآن اور سنت میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات بندش گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، بعض اوقات آزمائش کے طور پر، اور بعض اوقات اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو اپنی طرف لوٹانے کے لیے راستے بند کر دیتا ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم حدیث ہے کہ بندہ کبھی کبھی ایک گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے مقدر تھا۔ یہ بات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بات
آپ کے دل کو لگ رہی ہے تو ایک لمحے کے لیے ضرور کریں، کیونکہ آپ کا یہ عمل اس لائک ویڈیو پر پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، اور کسی ایک دل کی امید بن جانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ذرا قرآن مجید کے ایک عظیم واقعہ پر غور کریں جو دراصل یا فتاحوں کی سب سے بڑی عملی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ انسانی عقل کے مطابق وہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ قوم گھبرا گئی، چیخنے لگی، مایوس ہو گئی، لیکن نبی کا یقین قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا جسے قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 62 ہے۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے محترم ناظرین کرام، یہ یقین کا اعلان تھا۔ اور پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر میں راستہ بن گیا، بند راستہ کھل گیا، اور وہیں سے کھلا جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ واقعی میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کر لیتا ہے تو یا فتاحو ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، آج اگر آپ کی زندگی میں رزق، کاروبار یا مواقع کے دروازے بند ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا معاملہ سمندر سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا۔ ایک شخص بار بار ان کے پاس آتا تھا اور شکایت کرتا تھا کہ ہر طرف بندش ہے، انصاف نہیں مل رہا، رزق رکا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ پہلے اپنے تعلق کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ درست کرو، نماز پڑھو، سچائی اور امانت کو مضبوط کرو، پھر دیکھنا اللہ جل جلالہ کیسے فیصلے کھولتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ ہوا محترم ناظرین کرام، وہی شخص آیا اور اس نے بتایا کہ اس کے مسائل خود بخود حل ہو گئے ہیں۔ یہ کسی جادو کا نتیجہ نہیں تھا محترم ناظرین کرام، بلکہ یہ یا فتاحوں کا قانون کا ظہور تھا، یا فتاحوں کے قانون کا ظہور تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں۔ جب انسان دل سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو میرے دروازے کھول دو، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فیصلے بدلنے لگتے ہیں محترم ناظرین کرام، فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔
اس لیے یا فتاحوں کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، یقین اور عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ سمجھ کر اللہ کی قدرت کو دل میں محسوس کرتے ہوئے۔ یہی طریقہ انبیاء کا تھا، یہی طریقہ صالحین کا تھا، اور یہی طریقہ آج بھی کامیابی کا راز ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ ذرا وظیفہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نوٹ فرما لیجئے کہ آپ نے اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، آپ نے اپنے اللہ کے حضور کیسے پیش ہونا ہے، آپ نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے اپنے اللہ کے آگے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ کر کوئی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے۔ آپ نے شروع اور آخر میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے وہ درود ابراہیمی کون سا پڑھنا ہے وہ بھی ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ وہ درود شریف بہت ہی پیارا درود شریف ہے، بہت ہی بابرکت درود شریف ہے، وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، یہ آپ نے درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے نام یا فتاحوں کا ورد 1000 مرتبہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا میرا اللہ آپ سب سے کیسے راضی ہوتا ہے، میرا اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ میرا اللہ رب العزت آپ سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کے آپ طلبگار ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر یہ باتیں دل کو کرے، دعا میں یاد رکھیں، لائک کریں، اور ویڈیو کو یقین رکھیں کہ اللہ کا دروازہ کبھی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا، بندش وقتی ہوتی ہے مگر یا فتاحوں کی رحمت دائمی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ آپ کسی کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔